السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک سوال ہے کہ ایک بھائی اپنی بیوی، بچوں اور والدین کے ساتھ غیر مسلم ملک میں مقیم تھے، جس کا ماحول اور معاشرہ بہت آزاد تھا۔ اب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک مسلمان ملک میں منتقل ہو گئے ہیں تاکہ بچوں کی تربیت نسبتاً بہتر ماحول میں کر سکیں۔ اب ان کی والدہ اپنے بیٹے کو بہت برا بھلا کہتی ہیں اور واپس آنے کا کہتی ہیں۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں اور وہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ مسلمان ملک میں مستقل نہیں رکھ سکتے کہ ویزے کے مسائل ہیں۔ والدین ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، مستقل نہیں رہ سکتے۔ اب وہ بھائی بہت پریشان ہیں کہ یہ والدین کی نافرمانی ہے، اگر اس ملک میں رہیں اور اگر واپس جائیں تو بچوں کی تعلیم و تربیت کا کیا کریں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، ہمارے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ دارالکفر سے ہجرت فرض، دارالکفر سے، کافر ممالک سے مسلم ممالک کی طرف ہجرت کرنا یہ فرض ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سورہ نساء آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور پہنچنے کی بری جگہ ہے۔ یہاں پر جو ہے ہجرت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اس سے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے دارالکفر سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ جہاں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہم نہ کر سکیں، تو وہاں سے جو ہے ہجرت کر کے ایسی جگہ جہاں ہم دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں اور بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ابو داؤد حدیث نمبر 2645، ترمذی حدیث نمبر 1604 نمبر کی حدیث ہے، اور شیخ البانی نے اس کو الارواء حدیث نمبر 1207 اور الصحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ 228 میں صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے برات کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے درمیان بستا ہے، اقامت اختیار کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھے، کفار مشرکین کے اتنے قریب نہ بسو، لا ترانا رحما، جو ہے ایک دوسرے کی آگ نہ دیکھے، یعنی دور رہو، مشرکین سے ہمیشہ دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس لیے ہجرت چونکہ فرض ہے۔ اب بھائی کو جو یہاں پر آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، ماں باپ کی ضد صحیح نہیں ہے،
ماں باپ کو یہ ضد نہیں کرنا چاہیے. بہرحال بیٹے کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کو اپنے پاس رکھنے کی حتی الوسع کوشش کرے، اور جتنے دنوں تک رکھ سکتا ہے اتنے دن رکھے، اور بچوں کی دینی ماحول میں بچوں کو رکھ کر ان کی تربیت کا خیال کرے. کیونکہ یہاں جو سوال میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو جہاں مقیم تھا وہاں چھوڑ کر کے، کیونکہ وہ کفرستان ہے، دارالکفر ہے، وہاں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے. اس عام طور سے یہ کفرستان کافر ممالک کا یہی حال ہے. تو ایسی صورت میں بچوں کی تربیت یہ واجب ہے، بچوں کی صحیح تربیت کرنا یہ واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے. تو اس کے خاطر اگر وہ چھوڑتا ہے اپنا وطن و ملک جہاں مقیم تھا اور ایسی جگہ جاتا ہے جہاں وہ آزادی کے ساتھ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کر سکتا ہے، تو یہ بے معقول چیز ہے. اور ماں باپ کو اس کی معقولیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر بچے برباد ہو گئے اس ماحول میں رہ کر تو ہمیشہ کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے. تو ماں باپ کو تھوڑی سی تکلیف اٹھانی چاہیے، برداشت کرنا چاہیے آنے جانے کا. تو آتے جاتے رہیں بیٹوں کے پاس، بیٹے کو چاہیے کہ خیال رکھتا رہے اپنے ماں باپ کا خیال رکھے. تو یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ ماں کا یہ ضد اور باپ کا یہ ضد کہ نہیں اس کفرستان میں آ کر بیٹا اپنے بچوں کو برباد کرے، یہ صحیح مطالبہ نہیں، یہی صحیح مطالبہ نہیں ہے. اس لیے ان کو چاہیے کہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی حتی الوسع کوشش کریں، اور ان کا انتظام کریں، ان کا صحیح انتظام کر دیں. اور جب آنا جانا لگا ہے تو پھر اس صورت میں ماں باپ کو ضد نہیں کرنا چاہیے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.